محمد وآل محمد. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزنى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے خدا کی راہ میں مال، محنت یا وقت دیا اور خدا کی نافرمانیوں یا ناراضگی سے ڈرا اور بچا اور اچھی باتوں کو سچ مانا، یعنی خدا، رسول، آخرت، شریعت، اچھے اخلاق و اعمال کو صحیح سمجھا، تو ہم اس کو آسان راستے اور منزل تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جس نے کنجوسی کی اور خدا سے بے نیازی اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو مشکل راستے اور منزل تک پہنچنے کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی سخت منزل تک پہنچنے کا سامان کر دیتے ہیں. پھر اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، بس وہ منہ کے بل گر کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اپنا مال چھوڑ چھاڑ کر اپنی قبر میں منہ کے بل گر کر خدا کی سخت سزا میں گرفتار رہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ بتانا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، کون سے کام کرنے سے خدا بندے سے خوش ہوتا ہے اور کون سے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ سب بتانا ہمارا کام ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. بس اس لیے اب میں نے تمہیں اس بھڑکتی دہکتی جہنم کی آگ سے ڈرا کر خبردار کر دیا. اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدترین بدبخت جس نے خدا اور رسول کو جھٹلایا اور ابدی حقیقتوں سے منہ پھیر لیا، اور اس آگ سے بچا رہے گا. برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بہت ڈرنے اور بچے رہنے والا، جو اپنا مال حرص اور خدا کی نافرمانی سے پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، جبکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا اسے بدلہ دینا ضروری ہو، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے. اس لیے اس کا مالک خدا اس سے خوش ہوگا، یا ان قریب خدا اس شخص کو اتنا کچھ دے دے گا کہ وہ شخص پوری طرح خوش اور راضی ہو جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ والا کے جو غمخوار نظر آتے ہیں، شاہ والا کے جو غمخوار نظر آتے ہیں،
ارے کس قدر صاحب کردار نظر آتے ہیں. اور بطور خاص شعر پیش کروں, دیکھیے گا کہ وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر, وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر, اور سارے غازی کے پرستار نظر آتے ہیں. ان کے روضے کو تصور میں بسایا جب سے, ان کے روضے کو تصور میں بسایا جب سے, اور مجھ کو مولا میرے ہر بار نظر آتے ہیں. مل کے بعد بولیں نعرہ صلوات. اور دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے لئیں, دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے لئیں, اور ہو بہو جعفر طیار نظر آتے ہیں. اور کتنی مقبول ہوئی فاطمہ زہرا کی دعا, ہر جگہ شیخ کے عزادار نظر آتے ہیں. اور مقطع پیش کروں, دیکھیے گا کہ جو بہاتے ہیں غم شاہ میں آنسو یاس, جو بہاتے ہیں غم شاہ میں آنسو یاس, ارے بس وہی خلد کے حقدار نظر آتے ہیں. بس وہی خلد کے حقدار نظر آتے ہیں. باواز بلند نعرہ صلوات. بھول پائی سکینہ کہاں, بھول پائی سکینہ کہاں, مجھ کو کانٹوں پہ پیدل چلایا گیا, باپ کا سر دکھا کر رلایا گیا, تھا وہ کیسا سفر بیبیاں ننگے سر, ایک ایک زخم سے خون بہتا رہا, بھول پائی سکینہ کہاں, بھول پائی سکینہ کہاں, بھول پائی سکینہ کہاں. میں جو روئی
تو مجھ کو تماچے لگے، تھک کے سوئی تو عابد کو درے لگے، بیچ بازار میں شہر اغیار میں آئے سادات کا جو تماشا بنا، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، میری گردن میں باندھی گئی بھول پائی سکینہ کہاں، راہ میں پانی آتا میسر اگر، ڈال دیتی تھی عابد کی زنجیر پر، ہر قدم ایک جفا، رونا بھی جرم تھا، درمیاں شامیوں کے تھی آلے عبا، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، کم سنی اور اسیری وہ زندان کی، جس جگہ موت بھی آ کے رونے لگی، یاد نشتر بنی خاک بستر بنی، پھر یہ زندان میری لحد بن گیا، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، میں جو روئی تو مجھ کو تماچے لگے، تھک کے سوئی تو عابد کو درے لگے، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ کہاں، اور محمد والے محمد بلند صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ وہیں سے شروع کریں گے کہ جب خدا کو آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ کل اس کے 2 مصرے پڑھ چکا ہوں، اسے آگے سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے، میرے خیال سے 18 ذی الحج قوم غدیر کا دن تھا، کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی۔ جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا ہوں میں اس کا
مولا علی، جب نبی نے کہا دن کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ بھائی کہا تھا نا حجۃ الوداع پہ، یا علی حجۃ الوداع پہ کہا تھا نا کہ اے رسول پہنچا دو وہ چیز جس کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا، اگر نہیں پہنچائی تو کار رسالت میں تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ اب بعد رسول سنیے گا ذرا کہ مسلمانوں نے مولا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کہ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، یعنی یہ مظہر اللہ کا چہرہ دکھنے والا، اللہ جیسا دکھنے والا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو وسیو علی ہی رہا، دل خوش ہو جائے گا، تو ولیو وسیو علی ہی رہا، سب مل کے بولیں گے میرے ساتھ، تو ولیو وسیو علی ہی رہا، جب تک آپ لوگ نہیں بولیں گے آگے نہیں بولوں گا، تو ولیو وسیو علی ہی، تو ولیو وسیو علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، کہ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا پانی، آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا پانی، باد عاشور اسیروں نے، باد عاشور اسیروں نے جو دیکھا پانی، آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا پانی، جب علمدار کے بازو کو قلم دیکھ لیا، جب علمدار کے بازو کو قلم دیکھ لیا، پھر اسیروں نے کسی سے بھی نہ مانگا پانی، آگ سینے میں لگاتا رہا، بہتا پانی، ایک حسرت سے وہ دریا کی طرف دیکھتی ہے، ایک حسرت سے وہ دریا کی طرف دیکھتی ہے، بچے
کے جو کہتے ہیں سکینہ پانی آگ سینے میں لگاتا رہا بہتا پانی ہے کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح تو نے عزا کے فرش پہ مجھ کو بٹھا دیا پانی جو مانگا میں نے تو پانی پلا دیا آگوش میں عزا کا سلیقہ بٹھا دیا گودی میں تو نے لوریاں دے کر سلا دیا زندان کی زمین پہ سوتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح سائے میں باپ کے ہے گزرتی میری حیات ہوتی ہے پوری خواہش تا حد ممکنات سنتے ہیں ہم شام کے زندہ کے واقعات ہم جانتے نہیں ہیں سکینہ کی مشکلات کہتے جنہیں یتیم ہے ہوتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح حق پہ لٹائی ساری کمائی حسین نے قربان حق پہ کر دیا بھائی حسین نے دین خدا کی جان بچائی حسین نے کریل جواں کی لاش اٹھائی حسین نے سارے غموں کو دل میں سموتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح مقتل میں کب تھا فاطمہ زہرا کے دل کو چین تھا انتہائے صبر پہ زہرا کا نور عین لاشے پہ ہر شہید کے روکے رہے تھے بین اصغر کی قبر کھود کے رونے لگے حسین آنکھوں سے خون کے اشک بھگوتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح کرتا جلا ہوا ہے یہ بچی کا حال ہے کانوں سے خون بہتا ہے دامن سوال ہے چہرے کا سارا رنگ تماچوں سے لال ہے خاموش آنسو سے سکینہ نے ڈھال ہے نو کے سنا پہ اشک پروتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح اے ماں بتا حسین کو روتے ہیں کس طرح تو نے عزا کے فرش پہ مجھ کو بٹھا دیا پانی جو مانگا میں نے تو پانی پلا دیا آگوش میں سکینہ حسرت سے بندھے ہاتھوں کو میں دیکھ رہا تھا زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ ہے بے کسی سجاد کی
سجاد کا زندان ستمگر کا یہ نوحہ، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، تقدیر نے بابا ستم کیسا کیا ہے، موت آنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا ہے، زندان میں آ کر مجھے بتلاؤ خدا را، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، ہے بے کسی سجاد کی، ہے بیڑیاں پیروں میں مگر دل ہے گرفتار، یہ کیسی گھڑی آئی امامت ہوئی لاچار، اعجاز امامت نہ دکھاؤں تو کروں کیا، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، ہے بے کسی سجاد کی، نہ طاقت ایسی ہے کہ چلنے نہیں دیتی، زینب نے کہا اس پہ یہ زنجیر ہے بھاری، سجاد سنبھالوں میں تجھے یا میرے بیٹا، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، ہے بے کسی سجاد کی، محمد وآل محمد صلوات۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ کہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، یہ مشق نہیں باندھی ہے مولا غازی کے عباس پہ ایک مشق بندھی بھی ہوتی ہے، یہ مشق نہیں باندھی ہے غازی کے علم پہ، تعویذ علمدار نے باندھا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کہو کیا ہے سکینہ، اور ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ،
عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج البلاغہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کہو کیا ہے سکینہ۔ قصیدے کا آخری شعر۔ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کہو کیا ہے سکینہ۔ بآواز بلند صلوات۔ مصائب کے چند شعر۔ بآواز بلند صلوات۔ سکینہ بی بی کے بین حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں، بپا حیرانڈوں میں شور ماتم، حسین مرنے کو جا رہے ہیں، کہاں ہو عباس آن اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر، سواری لاؤ رقاب تھامو، امام تم کو بلا رہے ہیں، اے سمو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر، بنا کے باہوں کا اپنی جھولا، حسین اس کو
سلا رہے ہیں سکینہ بی بی. بآواز بلند ہے صلوات. حاضر ہوئے ہیں لیکن چند لمحے اس فقیر کو بھی سن لیجئے. فقیر کا نام مختار حسین جعفری اور پیشے کے لحاظ سے میں طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، آپ کے جام شوروں میں سروس کرتا ہوں. اس وقت یہاں آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کسی مذہب، کسی مسلک، کسی زبان میں قید نہیں ہے. حسین اور انسانیت کا ناطہ ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا. اور کیسر باروی نے کیا خوب کہا کہ بے عجز لا الہ کا عرفان ہی نہیں، بے عجز لا الہ کا عرفان ہی نہیں، بے معرفت رسول مسلمان ہی نہیں. کیسر یہ کلیہ ہے کتاب حیات کا، شبیر سے جدا ہے تو انسان ہی نہیں. سو پوری انسانیت امام عالی مقام کے دروازے پہ سجدہ ریز ہے. انسانیت باقی ہے تو حسینیت کی وجہ سے اور حسین کی وجہ سے. لیکن یہ انسانیت ہم سے کچھ مانگتی ہے، اور مانگتی کیا ہے کہ انسان انسان کے کام آئے. اور امام نے تعلیم بھی یہ دی ہے کہ انسان مر جائے انسانیت نہ مرے. ہر کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا جب وہ دشمن تھا. یہ پیغام دیا کہ ہم پانی نہیں پلاتے، ہم آب حیات پلاتے ہیں. آپ کے اس شہر میں ایک ادارہ ہے جو بلا کسی مسلک، رنگ اور نسل کے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ ادارہ ہے زینبیہ بلڈ بینک، جو ستائی ہوئی انسانیت کو خون کے ذریعے زندگی دے رہا ہے. لیکن خون نہ بازاروں میں بنتا ہے نہ بکتا ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کیا جا سکتا ہے. ہزاروں بچے تھیلیسیمیا کے، ہزاروں افراد جنہیں اور بلڈ کی بیماریاں ہیں، اینیمیا ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، جب ان میں خون کی کمی ہوتی ہے انہیں خون کی ضرورت ہوتی ہے. ہم میں سے یہ لبیک یا حسین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آگے بڑھیں. مجلس اعضاء میں آئیے، مجلس سنیے، سعادت ہے، عبادت ہے، باعث نجات ہے. مگر ہم سے ہمارا پردے میں بیٹھا ہوا امام بھی پوچھے گا، اور جس کے فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں وہ بھی پوچھے گا کہ میں نے جس دین اور جس انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اتنا خون بہایا، میں نے اپنے جواں کا خون دیا، تم نے کسی انسان کی زندگی بچائی؟ اور پھر قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کی جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. آپ کا یہ چھوٹا سا عطیہ، خون کے چند قطرے اگر کسی کی زندگی بچا دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ کا ثواب جاریہ ہے. جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کا زیر احسان رہے گا. سیدھا نہیں ہو سکتا، یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. رک جائے مجلس کے بعد ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. تھوڑا سا قریب.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. کل اسے ٹھیک کر کے لائیے، اس کو صحیح کیجیے. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت، جسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر تلاوت کیا. ہم اس آیت کے دسترخوان پہ 10 دن تک بیٹھیں گے اور اس میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں گے. ذات کبریا اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ نبی کے نام پر اپنی تسبیح کر رہا ہے. وہ اللہ جس نے اصلی لوگوں میں، امیین اصلی لوگوں میں، ان پڑھ نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اصل، اسی لیے ماں کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے مکے کو بھی القرى کہتے ہیں، قریوں کی ماں. سب سے پہلے جو زمین ایجاد ہوئی وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے نا، اور وہ مکے میں ہے. القرى، قریوں کی ماں، شہروں کی ماں، ملکوں کی ماں. اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مکہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ، وہ بابرکت ذات، وہ صاحب عظمت ذات جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اصلی لوگوں میں. امیین یتلو علیہم آیات، جس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، کرے گا، کرتا ہے، فعل مضارع ہے. مجھے پتہ ہے ترجمے میں کہاں گنجائش ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اچھا، آپ کی حیدرآباد کی سماعت پورے پاکستان میں سب سے اچھی ہے. یہ میں آپ کی تعریف میں نہیں کہہ رہا. مظفر آباد سے لے کر کراچی تک مجلس پڑھتا ہوں. شاید پاکستان کا کوئی شہر ہو جو اس فقیر کو جانتا نہ ہو.
حیدرآباد کی سماعت اس لیے اچھی ہے کہ یہ کوئی 200 سال سے نسل بعد نسل مجلس کرتا ہوا آ رہا ہے، کوئی 150 سال سے عزت آ رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اور مجھے صدیوں سے مجلسوں کا سلسلہ ہے حیدرآباد میں. حیدرآباد کی اپنی ایک منفرد تاریخ ہے، حیدرآباد کی ایک منفرد تاریخ ہے اپنی. لہذا آپ کی سماعتیں کیونکہ محترم ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ فعل مضارع عربی زبان میں مولانا تشریف فرمائے، میں انہیں اپنا سبق سنا رہا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں. عربی زبان میں فعل مضارع کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ حال اور استقبال کو شامل کر کے ہوتا ہے. مثلا سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت کے اندر ذات کبریہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یقولو یزکیہم یعلمہم الکتاب یتلو علیہم. یقولو یہ ایک ہی فعل مضارع کے صیغے ہیں جس کا ترجمہ ہوگا حال اور مستقبل کو ملحوظ رکھتے ہوئے. مثلا یہاں پر بھی یہ کہا جائے گا یتلو علیہم آیاتہ، جس کا کام تلاوت قرآن کرنا ہے وہ تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. بھائی تمہیں اگر پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر گئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ انسان کی بہت پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. اس سے بلند تر صلوات پڑھیں. یتلو علیہم آیاتہ، مولانا یتلو علیہم آیاتہ، ان کا کام تلاوت کرنا ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یضربو مارتا ہے اور مارتا رہے گا، مارتا ہے اور مارے گا، مستقبل ہے نا. یقتلو قتل کرتا ہے اور قتل کرے گا، حال اور مستقبل. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے زمانے میں بھی انکار رسالت ہوتا تھا اور آج بھی انکار رسالت ہوتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے میرے حبیب ان کو جواب دے دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نبوت اور رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اللہ کے علاوہ میری نبوت پر وہ گواہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب نبی کی نبوت کا انکار اس زمانے میں بھی ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور اللہ گواہ ہے اس زمانے میں بھی اور آئندہ کے زمانے میں بھی، تو ہر زمانے میں ایک من عندہ علم الکتاب کا مالک بھی ماننا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کوئی ایک زمانے، ہر زمانے میں کوئی ایک وجود ہونا چاہیے جو علم الکتاب کا عالم ہے. علم الکتاب کا عالم. یہاں پر بھی کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر کی آواز آج بھی آ رہی ہے، سننے کے لیے کان چاہیے. کوئی بہرا ہو اور کہے مجھے آواز نہیں آ رہی، پیغمبر کی تو آج بھی پکار بلند ہے. یہ جو روزانہ اذانیں ہوتی ہیں یہ دعوت اقرار نبوت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیغمبر آج بھی تزکیہ نفس کا پیغام دے رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے تزکیہ نفس کا اس سے بہتر انتظام کوئی ہوگا جسے مجلس اعزا کہتے ہیں؟ حسین نبی کا عنوان، نبی کی تصویر، نبی کی ایک اور تصویر. نبی گئے کہاں ہیں؟ ان کی حیات اور ان کی ممات ایک جیسی ہے.
ममाती खैरुन लकुम व हयाती खैरुन लकुम, फरमाते मेरा मरना भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा जीना भी तुम्हारे लिए खैर है। मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा तब भी तुम्हारे लिए खैर ही खैर है, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मेरा जाना तुम्हारे लिए खैर होगा। शागिर्द हो तो ऐसे हो, सरकार से सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह जीना तो खैर है, आपका जाना खैर कैसे है? सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, या रसूल अल्लाह आपका होना, आपका जीना, आपकी जिंदगी हयात ज़ाहिरिया तो हमारे लिए खैर है, आपका मरना, आपकी हयात का खत्म हो जाना, बज़ाहिर कब्र के हवाले हो जाना हमारे लिए खैर कैसे है? फरमाने लगे मेरा जीना खैर इसलिए है कि अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम, ऐ मेरे हबीब जब तक तुम इनके दरमियान हो अल्लाह अजाब इन पर नाजिल नहीं करेगा। तो मेरा होना अजाब से तुम्हें बचाता है। और फरमाने लगे मेरा मरना तुम्हारे लिए खैर इसलिए है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे सामने तुम्हारे नामे अमल पहुंचेंगे, और जब तुम्हारी नेकियों को देखूंगा तो मैं कहूंगा या अल्लाह इनमें इजाफा फरमा, और जब मैं तुम्हारी बुराइयों को देखूंगा तो कहूंगा या अल्लाह इन्हें माफ कर दे। सलवात पढ़े अज़मत पैगंबर पर। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है हज़रात की? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनका काम है किताब की तालीम देना। देते हैं, देते रहेंगे, ये देते रहेंगे किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। अजीज़ान गिरामी, आज की इस मजलिस में यानी अपने उन्वान को कुछ आगे बढ़ाता हुआ, अपने मज़ामीन को कुछ आगे बढ़ाता हुआ आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो जितना मुखलिस होगा इतना ही बाइख्तियार होगा। अच्छा, इस बात को अपने बच्चों और जवानों तक पहुंचाने के लिए पहले मुझे एक मिसाल का, एक तशबीह का सहारा लेने दीजिए। आप अपनी 4-5 लाख रुपए की गाड़ी भी किसी के हाथ में उसकी चाबी नहीं देते जब तक कि आपको यह मालूम ना हो जाए कि यह आपसे सच्चा है। आप अपनी मादी शय भी, अपना घर भी किसी के हवाले नहीं करते जब तक आपको यह यकीन ना हो जाए कि यह आपसे सच्चा है, यह आपको काटेगा नहीं, यह आपको चीट नहीं करेगा, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आपको यकीन हो जाता है कि यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो फिर आप अपनी मादी चीज इसके हवाले कर देते हैं, अपनी चीज। जी, जब मादी चीज आप अपनी उसके हवाले करते हैं कि जो शख्स आपके नजदीक आपका मुखलिस होता है, तो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना मेरा काम है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। हम अल्लाह को सिर्फ खालिक नहीं मानते, हम अल्लाह को रब भी मानते हैं। खालिक मानकर परवरदिगार आलम से ताल्लुक तोड़ा नहीं जा सकता। जिसने हमें खल्क किया है वही हमें पाल भी रहा है, और जितना अच्छा वो पालेगा जिसने पैदा किया है, कोई और नहीं पाल सकता। इसलिए कि खालिक को जितना अपनी मखलूक से प्यार होता है किसी लेपालक को नहीं होता। परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया है, वही हमारा खालिक भी है, वही हमारा रब भी है। और जब लफ्ज रब इस्तेमाल होता है तो एक तसव्वुर ये होता है कि हमें खिला रहा है, हमारी परवरिश कर रहा है, हमें पानी दे रहा है, हमें रोटी दे रहा है, हमें गंदुम दे रहा है। ये बदन की ग़िज़ा है जिससे हमें ज्यादा प्यार है। हम बदन की बीमारियों से बचने के लिए तो डॉक्टर से रुजू करते हैं, मगर रूहानी बीमारियों से बचने के लिए रूहानी से रुजू नहीं करते। बस जिस चीज की जितनी कद्र रोशन होगी इतनी ही उसकी अहमियत भी होगी। मुझे अपने बदन का ज्यादा ख्याल है, लिहाजा मैं जरा सी भी तकलीफ पर डॉक्टर से रुजू करता हूं। लेकिन जब मुझे अपनी रूह का ख्याल ही ना हो तो कितनी ही गीबत की बीमारी पक्की हो जाए, कितनी ही झूठ की बीमारी पुख्ता हो जाए, मैं किसी रूहानी के पास नहीं जाऊंगा कि इसका भी इलाज कर दो। इसलिए कि इन बीमारियों से भी तो माशरा तबाह होता है ना।
بدن کی بیماری سے اگر معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اسی طرح روح کی بیماری سے بھی معاشرہ تباہ ہوتا ہے. وہ ذات کبریا جو ہمارے بدن کو پال رہا ہے، وہ ذات کبریا جو ہمارے بدن کی پرورش کر رہا ہے، وہ ہمارا رب حقیقی ہے، وہ ہماری روح کی پرورش بھی کر رہا ہے. ہمیں بدن کی غذا بھی چاہیے، ہمیں روح کی غذا بھی چاہیے. بدن کی غذا یہ مادی غذائیں ہیں، روح کی غذا ذکر الہی ہے، ذکر اہل بیت ہے. کون کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ کوئی ان دیوانوں سے آ کے پوچھے کہ اس میں مزہ کتنا آ رہا ہے. صلوات پڑھو ذرا محمد و آل محمد. بیٹھ جاؤ، ایک جگہ رک جاؤ، ایک جگہ رک جاؤ. اس سے بلندتر صلوات پڑھیں. اس سے بھی بلندتر صلوات ہدیہ کریں. توجہ میرے ساتھ ہے. اب میں کیا کروں، امید ہے مجھے کہ محفل حسینی کی انتظامیہ، حیدرآباد کی انتظامیہ سے کامیاب گفتگو کر کے آج مجھے مجلس کے بعد خبر دے گی. میں مجلس عبادت سمجھ کے انجام دیتا ہوں، اور مجھے عبادت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بلندتر صلوات پڑھیں ذرا محمد. توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سے. اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا رب بھی ہے. اس نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ ہدایت میں عطا کروں گا. کام اللہ کا ہے. اللہ اگر اپنا کام کسی اور کے حوالے کر رہا ہو تو شاید یہ عظمت پیغمبر کے لیے بس ہے، عظمت پیغمبر کے لیے بہت ہے کہ اللہ اپنا کام ان کے حوالے کر رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ پلٹ آئیے، مجلس میں پلٹ آئیے واپس، اور یہاں ذرا موومنٹ بند کیجئے، یہاں پر ہلنا جلنا ختم کیجئے. اپنا کوئی مال، کوئی چیز اس کے حوالے نہیں کرتے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ آپ سے سچا ہے، یہ آپ سے مخلص ہے. جب اس کا خلوص آپ پر ثابت ہو جاتا ہے تب آپ اپنی چیز اس کے حوالے کرتے ہیں. من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن اللہ کی خاطر گزارے. من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن پروردگار عالم کی خاطر گزارے. ہم اپنے گھروں میں اچھی اچھی سینریاں لگاتے ہیں، اچھی اچھی تصویریں لگاتے ہیں، منظر لگاتے ہیں، خوبصورت مناظر کو فریم کروا کے لگواتے ہیں. ہمارے گھروں میں کچھ آیات قرآنی کو بھی فریم کروا کے لگانے کی ضرورت ہے. مثلا اس میں سے ایک آیت کا حصہ ہے فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ، پس کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کی آیت ہم سے پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو. ہمیں اللہ کو جواب دینے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ مجلس میں جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر جنبش، ہر حرکت، ہر تحرک اس آیہ کریمہ کو جواب دینے کے لیے ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فوراً ذہن میں خیال آئے گا میں جہاں جا رہا ہوں وہ جانے کی جگہ نہیں ہے. فوراً ذہن میں خیال آئے گا جہاں جا رہا ہوں وہیں جانا چاہیے. تو اندر سے ضمیر اطمینان اور عدم اطمینان کی گواہی دے گی. اس آیہ کریمہ کا جواب ضمیر دے گا. ضمیر پکار کر کہے گا مسجد جا رہے ہو، مجلس جا رہے ہو، کسی انسان کی خدمت کے لیے جا رہے ہو، خون دینے کے لیے جا رہے ہو تاکہ کوئی بچ جائے. توجہ ہے حضرات کی؟ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ریکارڈ قائم ہوگا امام حسین کے نام پر. لوگوں کو انسانیت اور زندگی ملنی چاہیے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جائے گی، اس کا کان اللہ کا کان ہو جائے گا، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جائیں گی، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا. اب بھی یہ عالی مدد پر کوئی دلیل چاہیے؟ یعنی میں
یعنی میں اور آپ تو اگر اللہ کی خاطر 40 دن زندگی گزار لیں تو میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے، میری زبان اللہ کی زبان، حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میری زبان آپ کی زبان اللہ کی زبان ہو جائے، ہمارا کان اللہ کا کان ہو جائے، اور پھر اعلان کر رہا ہے یہ سوچے گا اور ہو جائے گا، کن فیکون، یہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، پھر یہ پوری دنیا اس کے ارادوں پہ چلے گی، اس کے افعال پر نہیں چلے گی، یہ ارادہ کرے گا کائنات میں تبدیلیاں ہونے لگیں گی، دنیا میں تبدیلیاں ہونے لگیں گی۔ یعنی اگر کوئی 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزار لے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پروردگار عالم اسے اتنا انعام دینا چاہتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے، کہنے لگے آپ یا علی مدد کیوں پکارتے ہیں؟ میں نے ان کے سامنے اس حدیث قدسی کو بیان کر دیا جو سنی کتابوں میں بھی اور شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کا انکار کریں گے؟ کہنے لگے نہیں یہ حدیث ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر 40 دن آپ اور ہم یہ کام کر لیں تو ہمارا ہاتھ ید اللہ ہو جائے۔ تو میں نہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جی میرے مولا علی، پیغمبر اکرم کی ذات، امام حسن کی ذات، یہ تمام ہستیاں اللہ کی خاطر زندگی گزارنے میں، جب اللہ نے ان کے خلوص اور سچائی کو دیکھ لیا، جب اللہ نے ان کی خلوص اور سچائی کو دیکھ لیا تو اپنا کام ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ معصوم صرف بیان کرنے میں اور تبلیغ کرنے میں معصوم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے پیغام لینے میں بھی معصوم ہے۔ ان کی عصمت دو طرح کی عصمت ہے، اللہ سے کام لینے میں بھی معصوم ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں بھی معصوم ہے۔ ان کی عصمت دو طرفہ ہے، یہ ہماری نسبت معصوم نہیں ہے، اللہ کی نسبت بھی معصوم ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب اللہ اپنا پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، تو اگر میں اپنی مرادیں اللہ تک پہنچانا چاہوں اور انہیں وسیلہ بنا لوں، صلوات محمد و آل محمد، توجہ ہے؟ من اخلص للہ، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے والے ہستیاں، پروردگار عالم نے انہیں بڑا مقام عطا کیا ہے۔ خلوص اور سچائی کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی علی بن ابی طالب کا بغیر اللہ کے نہیں گزرتا۔ پسندیدہ ترین موضوع میرے مولا کا اللہ، اور جو اللہ کی خاطر جیتا ہے نا، وہ کسی کی ناراضگی کو معیار نہیں بناتا اور کسی کی خوشنودی کو معیار نہیں بناتا۔ ذکر الہی اسے تمام ذکروں سے ماورا کر دیتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جو اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہو پھر ساری دنیا اسی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، علی سے زیادہ کوئی سیاست دان ہے؟ علی کے زمانے میں جن لوگوں کو سیاست دان شمار کیا جاتا تھا ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے، سمجھ آئے؟ میرے مولا کی آج قبر مبارک مزار اقدس نجف اشرف کے اندر جھلملا رہا ہے، اور تمام مومنین کے دلوں میں علی کی قبر ہے۔ میرے مولا کی زیارت، مولا کا نام، مولا کا وجود ہمارے ساتھ ساتھ۔ میری مراد امیر شام تھے اور کوئی نہیں تھے، توجہ ہے نا آپ حضرت کی؟ ایک دلیل اور دے دوں یا علی مدد پر؟ میری مشکل یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہے عشرہ اولیٰ کی مجلس، یہ پورے سال کی منفرد مجلس ہے۔ سال بھر یہ آب و تاب، یہ جوش و جذبہ، یہ توانائیاں، یہ شوق، یہ ذوق، یہ توجہ سال بھر تک نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، حسین کی نگاہ خاص ہوتی ہے۔ بلا تفریق ہر شخص امام حسین کو راضی کرنا چاہتا ہے، امام سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔
اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا, ایئرپورٹ پر ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے ایک سوال کر لوں؟ میں نے کہا بھائی یہ میں لباس پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. کہنے لگے یہ آپ یہ عالی مدد کیوں پکارتے ہیں؟ آپ کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. میں نے کہا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فرق اتنا ہے تمہیں دروازہ نہیں ملا, ہمیں دروازہ مل گیا. اللہ نے رزق دینے کا تو ہندو, عیسائی, مسلم, غیر مسلم سب کے لیے وعدہ کیا اللہ نے رزق دینے کا. اللہ کے رزق کا تعلق کلمہ توحید سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے مسلمانوں کو اللہ پراٹھا کھلاتا ہے جی اور غیر مسلموں کو روکھی روٹی کھلا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا رزق, اللہ تو ہر جنبندہ کو, ہر حرکت کرنے والے کو, ہر ہلنے والے کو, ہر جاندار کو رزق دینے کا وعدہ کر چکا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا کہ جو حرکت کرنے والا ہو, جس میں تحرک ہو. توجہ ہے نا, میں اسے اللہ نے رزق کی ذمہ داری نہ لی ہو. ما من فی الارض ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کوئی دابہ, کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. اللہ رازق ہے, کوئی رازق نہیں ہے. مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے, برابر والے نے, دوست نے آ کر کہا کہ تم آج فیکٹری نہیں پہنچے, مالک نے نکال دیا ہے تمہیں. اب یہ بیٹھے تو مجلس میں ہے, دماغ ان کا فیکٹری میں لگا ہوا ہے. تو میں ان سے مخاطب ہوں, بھائی مالک جس نے تمہیں فیکٹری سے نکالا ہے وہ تمہارا رازق نہیں ہے. اللہ رزق دیتا ہے حسین کے ذریعے سے, اور تم صحیح دروازے پر بیٹھے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم ان سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو انہیں ہم اللہ نہیں سمجھ رہے. اللہ اللہ ہے, ہم انہیں اللہ سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہے. یہ ہمارا سالم عقیدہ ہے. مجھے حق ہے کہ میں اپنے عقیدے کو بیان کروں. ہم علی کو اللہ نہیں مانتے. نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے, شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. جیسا علی کہیں گے ایسا رہوں گا, اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں خبردار, لا تتجاوزوا بالعبودیہ. میرے مولا علی کا جملہ ہے. خبردار ہمیں اللہ کی بندگی سے نہ ہٹاؤ. یہ مت بولو کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. قولوا ما شئتم, ہمارے حق میں جو بولنا چاہو بول دو. ایک اور تعبیر میں کہا گیا نزلونی عن الربوبیہ, خبردار ہمیں اللہ مت بولنا. اچھا یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی مولا علی کو؟ اس کی وجہ ہے نا کہ انسان جو ہے باکمال کو دیکھ کر جھکتا ہے. مولا کو معلوم تھا کہ کمزوری ہے, یہ ہمارے کمالات کو دیکھ کر ہمارے آگے جھکیں گے, اور جھکتے جھکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدہ ہو جائے. تو خبردار ہمیں سب کچھ کہہ دو مگر اللہ مت بولو. یہ تمنا ہے مولا علی کی, یہ خواہش ہے مولا علی کی, یہ چاہت ہے میرے مولا علی کی. اللہ کی خاطر جینے والے لوگ پھر صاحب قدرت بن جاتے ہیں. جتنا خلوص آپ اپنے دوست میں پائیں گے اتنا ہی اس کے ہاتھ میں اختیارات دیتے چلے جائیں گے. یہ مشاہدے کی بات ہے نا. یہ چیز بھی بھائی تم نے 10 سال سے کوئی ایسی ہمارا اور تمہارا معاملہ علیحدہ نہیں رہا, تمہارے پیسے ہمارے پیسے دو نہیں رہے, لہٰذا یہ اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں, وہ اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں. البتہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد پشیمان ہو جاتے ہیں. تبھی تو ہمیں مرید نہیں کہتے, اللہ کو مرید کہتے ہیں. اللہ مرید ہے, صاحب ارادہ ہے, ہم مرید نہیں ہیں. صفات ثبوتیہ میں اللہ کی ایک صفت ہے مرید. میری زبان والا مرید نہیں, جس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا. جو ارادہ ہوتا ہے وہ پیر صاحب کا ہوتا ہے. مرید سے مراد اللہ مرید ہے. اللہ قیوم ہے, اللہ حی ہے, اللہ عالم ہے, اللہ مرید ہے, اللہ بسیط ہے. یہ اللہ جو مرید ہے یعنی صاحب ارادہ ہے. مرید یعنی صاحب ارادہ. تو آپ بھی صاحب ارادہ ہیں, مجلس میں ارادہ کر کے آئیں تو بیٹھے ہیں نا.
تو صاحب ارادہ تو ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ہم جو اپنے ارادوں کو تبدیل کرتے ہیں، 10 سال تک اعتبار کیا، اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، پشیمان ہو گئے، ارادہ بدل دیا. لیکن جب پروردگار عالم کسی کے بارے میں ارادہ کرے گا تو اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوگا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اللہ صاحب ارادہ، مرید ہے، ہم مرید نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا ارادہ ٹوٹتا ہے، بنتا ہے، ٹوٹتا ہے، بنتا ہے. بس فرق یہی ہے کہ اللہ مرید ہے، یعنی اس کا ارادہ بننے کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے. اس نے اختیار دیا ہے، اپنی ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے. یہ تفویض کا موضوع ہے، کسی آئندہ کی مجلس میں عرض کروں گا. تفویض اہل بیت کے لیے روا ہے، مگر کس صورت میں اور کس تصویر میں، اس کے اوپر علیحدہ علمی گفتگو ہونی چاہیے، اور کسی دن آئے گی یہ بات. اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے کام، اللہ نے ان کے حوالے کیا. تفویض، دو جملے یہیں سنتے جائیے. تفویض سپردگی، حوالگی، سپرد کرنا، حوالے کرنا. یہ چیز ہماری ہے مگر تم رکھو. توجہ نہیں کر رہے آپ. یہ پوری خلق ہماری ہے مگر تم رکھ لو. یہ جو تفویض ہے نا، یہ تفویض ہے، اس کی صورتیں ہیں. تفویض تشریعاً بھی ہے اور تکویناً بھی ہے. تکوینی تفویض کے بارے میں تو عزیزان گرامی کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کائنات ان کے حوالے کی ہے، مگر تشریح کے باب میں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے. تشریح کے باب میں تشریح کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تفویض تشریح کے باب میں، تفویض تشریح کے باب میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. شریعت کو یہ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو کہہ دیں وہ شریعت ہو جائے، یہ حکم جاری کر سکتے ہیں اللہ سے ہٹ کر یا نہیں؟ اس کے اندر گفتگو ہے. اس کے اتنی آسانی سے اس باب کو ہم نہیں گزار سکیں گے. علم کلام کا موضوع ہے، مدرسے کا موضوع ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ مدرسے کا موضوع مجلس میں بیان ہوتا ہے. یہ سارے حسینی مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. تفویض تکوین، پوری کائنات ان کے حوالے. پروردگار عالم نے پوری کائنات ان کے، جب انسان ان کے حوالے کر دیا تو پھر کچھ باقی رہتا ہے؟ پروردگار عالم نے پوری کائنات ان کے حوالے کر دی. حبابہ والبیہ، 115 سال کی ضعیف العمر عورت، ہاتھ کام رہے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، ظاہر عمر اتنی ہے. مولا علی کی خدمت میں آ کے کہتی ہے، یا علی، آپ اپنی امامت پر کوئی دلیل دیں گے؟ آپ امام ہیں، اس پہ کوئی دلیل ہے؟ سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا اس پتھر کو اٹھا لاؤ. وہ پتھر جب قریب آیا تو حضرت نے اپنا انگوٹھا اس پہ رکھا، اس پہ نشان پڑ گیا. حضرت نے فرمایا یہ جو ہم نے اپنے انگوٹھے کا نشان اس پتھر پہ ڈال دیا ہے، یہی ہماری امامت کی دلیل ہے. ہم اگر پتھر پہ انگوٹھے کا نشان ڈالنا چاہیں تو ڈالیں گے؟ ڈلے گا؟ نشان آئے گا؟ نہیں آئے گا. انگوٹھا شاید رہ جائے، پتھر پہ نشان نہیں آئے گا. البتہ عجیب بات ہے کہ یہ جو قدم گاہ ہے جی، یا نیشاپور میں امام رضا کے قدم ہے، یا اور مقامات پر بھی ائمہ کے قدم ہیں، نبی کے قدم ہیں، انبیاء کرام کے قدم ہیں. بھائی مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدم ہی تو ہیں جی. حضرت ابراہیم کے قدموں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں نا. مجھے تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات جی. وہ جو توحید ناشناس، توحید پرست، توحید کی باتیں کرتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے بغیر تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا. مقام ابراہیم کے علاوہ 2 رکعت نماز وہاں جائز ہی نہیں ہے. طواف کرنے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ چھت پہ جا کے 2 رکعت نماز طواف پڑھ لے، نماز باطل. کوئی چاہے کہ باب عمرہ پہ جا کے پڑھ لے، باب فہد پہ جا کے پڑھ لے جی. 7-8 مرتبہ حج کیا ہے، 10-15 مرتبہ عمرہ کیا ہے، ایک چپے سے آشنا ہوں
کوئی کہیں اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز باطل ہے، پڑھنی وہی ہے جہاں ابراہیم کے قدم ہے۔ بھائی اس سے زیادہ وسیلے پر کوئی اور دلیل چاہیے؟ میرا سجدہ بھی کرو تو ابراہیم کے قدموں پر کرو، صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات دیا کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم کے قدم بھی قدم ہے، یہ قدم گاہ بھی قدم گاہ ہے، قدم گاہ مولا علی ہے۔ غور فرمائے اپنے قدم کیسے اترتے ہیں ائمہ کے پتھروں پر۔ پیغمبر کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ پیغمبر جب سخت پتھر پر قدم رکھتے تھے اور ارادہ فرماتے تھے تو سخت پتھر پر پیروں کے نشان آ جاتے تھے۔ ایک چاہنے والے صحابی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ کے پیروں کے نشان بہت سے پتھروں پر آئے ہوئے ہیں، تو سبب کیا ہے؟ حضرت نے مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی تم بتاؤ انہیں۔ اب علی کا جواب دیکھیے، علی جواب ہے، سمجھے کر رہا ہے؟ میرے مولا پیغمبر کے سوال پر حکم دے رہے ہیں، پیغمبر استاد ہیں مولا علی کے، فرمایا علی تم بتاؤ کہ ہمارے قدموں کے نشان پتھر پر کیوں آتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جو پیغمبر کے سامنے اکڑ کر بات کرتا ہے، پیغمبر اپنا نشان چھوڑ کر بتاتے ہیں کہ ہم تو طاقت میں تم سے زیادہ ہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ مٹی خاک تو ویسے ہی عاجز ہے نا بھائی، مٹی اور خاک تو ویسے ہی عاجز ہے، مٹی پر نشان پڑنے کا کون سا کارنامہ ہے؟ پہلے ہی عاجز ہے ہی خاک، ہے ہی عاجز۔ توجہ کر لیا آپ حضرات؟ حبابہ والیبیہ کہتی ہے یا علی اپنی امامت کی دلیل دیجئے۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ میرے مولا نے اپنا انگوٹھا اس پہ لگا دیا پتھر کے اوپر، نشان آ گیا۔ حضرت نے فرمایا جب بھی کوئی امام تمہیں نظر آئے اور تمہیں شبہ ہو رہا ہو کہ یہ امام ہے یا نہیں ہے، اس سے کہنا اسی پتھر پہ نشان لگا دے۔ بھائی ایک مہر چاہیے، ہم تمہیں 12 مہریں دے دیتے ہیں۔ حبابہ والیبیہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد علی کی رحلت ہو گئی، علی کی شہادت ہو گئی، میں امام حسن کی خدمت میں پہنچی۔ میں نے کہا مولا آپ امام ہیں، اس پہ دلیل چاہیے۔ میرے مولا نے کہا وہ پتھر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ پتھر لے آئی، کہہ لیں آپ کو میں نہیں سمجھتی تھی کہ آپ کو حضرت نے فرمایا ہمارے جد نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہی ہونا ہے نا، ہمارے بابا نے وعدہ کیا ہے وہی ہونا ہے۔ میرے مولا نے بھی اپنا انگوٹھا لگایا، اس پہ نشان آ گیا۔ کہتی ہے کچھ عرصے بعد امام حسین کی خدمت میں پہنچی، میں نے امام سے کہا، امام نے فرمایا پتھر لاؤ، وہ پتھر لگا دیا۔ امام سجاد کی خدمت میں پہنچی، انہوں نے پتھر پہ نشان لگا دیا اور انگوٹھے کا نشان لگا دیا۔ تو کہتی ہے کہ جب امام سجاد کے زمانے میں پہنچی تو میرا یہ تھا کہ آج دم نکلے اور کب دم نکلے، میں اتنی ضعیف ہو چکی تھی، اتنی ناتوان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی مولا میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہروں کو دیکھوں۔ توجہ نہیں کیا حضرات نے؟ بھائی ایک فارمولہ حبابہ والیبیہ نے دے دیا، زندگی بڑھے گی تو انہی کی وجہ سے بڑھے گی۔ مولا میری بڑی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ائمہ کو دیکھوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، جیسے اس کے وجود کی طرف اشارہ کیا، جیسے اس کے بدن کی طرف کوئی امام ارادہ فرما رہے ہو۔ ابھی میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا، وہ زلیخا سے زیادہ حسین اور جوان ہو گئی جی۔ اور کسی نے پوچھ لیا مولا آپ نے اسے جوان کر دیا؟ حضرت نے فرمایا میں بھی یوسف زہرا ہوں۔ یوسف زلیخا کو جوان کر سکتے ہیں؟ 8ویں امام کے زمانے تک زندہ رہی، 8ویں امام کے زمانے تک زندہ رہی۔ اور اب اس زندگی میں اور اس زندگی میں ایک موٹا سا فرق یہ تھا کہ امام سجاد کے زمانے تک بوڑھی رہی اور امام سجاد کے زمانے سے امام رضا کے زمانے تک جوان رہی۔ اسی کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے والا محمد و آل محمد۔
تفویض پر بات بہتر انداز سے بعد میں کروں گا. اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ مخلص ہوگا اس کے ہاتھ میں اختیار اتنے ہی ہوں گے. من اخلص للہ، جو اللہ کا سب سے زیادہ مخلص ہوگا اس کے ہاتھ میں. اب کائنات میں پیغمبر اور علی سے زیادہ کوئی اللہ کا مخلص نہیں ہے جی. یا نام تم بتا دو یا نام ہم بتا رہے ہیں. ان سے بڑھ کر اللہ کا مخلص کوئی نہیں ہے. پروردگار عالم نے انہیں مقام عطا کیا ہے، ان کے حوالے پوری کائنات کی ہے، اپنا کام ان کے حوالے کیا ہے. یہ ہدایت دیتے ہیں، یہ رہنمائی عطا کرتے ہیں. زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر اس پر دلیل موجود ہے جو میں اب تک کہہ رہا ہوں، اور بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یشری بیچتے ہیں نفسہو، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض. کاروبار ہو رہا ہے بھائی. کسی کا نفس اتنا ہو جائے، اتنا قیمتی ہو جائے کہ اللہ خریدنے کو تیار ہو جائے. ہر ایک کا نفس اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہو جائے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. اور واللہ رؤوف بالعباد، اور پروردگار عالم اپنے بندوں پر رؤوف ہے، یعنی اللہ یہ سودا کرنے کو تیار ہے. یہ دعوت اوروں کے بھی ہے، اوروں کے لیے بھی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ دعوت صرف ایک کے لیے تھی. کسی میں جرت ہے تو علی بن کے دکھائے. اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا. کسی میں جرت ہے تو ایسا ہو کر دکھائے. یہ جوان سوال کرتا ہے کہ مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، جناب فاطمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے. پروردگار عالم نے علی بن ابی طالب، فاطمہ تو زہرا قرآن میں نام اس لیے نازل نہیں کیا کہ اگر نام نازل کر دیا ہوتا تو جعلی بنانا تو پرانی عادت رہی ہے. کہتے یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے. یہ فاطمہ مراد نہیں ہے، وہ فاطمہ مراد ہے. اللہ نے ناموں میں جھگڑا ہی نہیں ڈالا، علی جیسا کام کر کے دکھاؤ، فاطمہ جیسا کردار پیش کر کے دکھاؤ. ناموں میں نہیں الجھایا پروردگار عالم. 1,24,000 انبیاء کرام ہیں. کتنے؟ 24. قرآن مجید کے اندر کتنے نام ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے. دعوت سب کے لیے ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے. آؤ محنت کرو، اپنے نفس کو بیچو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. قرآن کہتا ہے کہ کچھ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور خریدار اللہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے بیچنے والا اپنی حیثیت کا مال لائے گا، خریدنے والا اپنی حیثیت کا مال بیچے گا. دیکھا انہوں نے اپنے نفس کو بیچا ہے. اللہ کو ان کا نفس اتنا اچھا لگا ہے کہ اللہ نے اپنی مرضیاں ان کے حوالے کر دی. اب یہ کسوٹی بنیں گے، اب یہ پیمانہ بنیں گے، اب یہ ترازو بنیں گے. یہ مسکرائیں تو سمجھو اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہو جائیں تو سمجھو اللہ ناراض ہے. یہ کسی کو بغل میں بٹھا لیں تو سمجھو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے. یہ کسی کو محفل سے نکال دیں تو سمجھو دوزخی ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پروردگار عالم اپنی مرضیاں ان کے حوالے کر رہا ہے. قصہ کہاں کا ہے اور مجھے ٹائم کا نہیں اندازہ ہو رہا جی. انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی. آج ویسے بھی 10 منٹ تاخیر سے بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی اچھی تھی، ضروری تھی. نفس بیچنے والے کی بات ہے، مرضیاں خریدنے والے کی بات ہے. شب ہجرت کا تذکرہ ہے، پیغمبر کا بستر ہے، علی کا بدن مبارک ہے. پیغمبر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ انصار کے بغیر مہاجر کا تصور نہیں ہے. نہیں، یہاں آپ کچھ نہیں بولیں گے.
اگر فضیلت کسی مہاجر کی ہے تو اتنی ہی فضیلت اس انصار کی بھی ہے. دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں. مکی جب مدنی ہو جائے تو پھر ایک بہترین حیات تیار ہوتی ہے. بستر ہے پیغمبر کا. تھک گئے آپ حضرات؟ بستر ہے پیغمبر کا. 10 منٹ پڑھ لوں بھائی فضائل اور؟ شب ہجرت ہے، پیغمبر اکرم کا بستر ہے. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ تو ساری رات جاگ کر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، علی سو کر لے لیتا ہے. کتنا سا موٹا ہے، کتنا موٹا. پیغمبر اکرم کا بستر ہے اور بدن مبارک ہے علی کا. فرما رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ میرے مولا نے سوال کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی. تو عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، ہمارے سنی بڑے معتبر بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے بھائیوں کے بزرگ ہیں. عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے یہ سنا کہ میرے سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی، فوراً سجدہ شکر ادا کیا. اور یہ شریعت میں پہلا سجدہ شکر تھا جو پیغمبر نے اس کے بعد سب پر ضروری قرار دے دیا. بھائی لوگ تو جان بچ جانے پہ سجدہ کر رہے ہیں، علی جان دینے پر سجدہ کر رہے ہیں. کتنا موٹا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے. فرماتے ہیں پہلا سجدہ شکر ہے جو تاریخ میں ہوا، جو شریعت کے اندر مستحب قرار پا گیا. کبھی غور فرمایا کہ نماز کے ختم کرنے پر، نماز مکمل کرنے پر سجدہ شکر کا کیوں حکم ہے؟ جی ہم ویسے شاید سجدہ شکر وہیں کرتے ہیں. جی ویسے تو نعمتیں پروردگار عالم نے بہت عطا کی ہیں، لیکن ہم نماز کے ختم کرنے پر سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز کے ختم کرنے پر سجدہ شکر اس لیے کرتے ہیں کہ نماز معراج مومن ہے. توجہ ہے نا آپ رات کی؟ ایک مومن کی معراج ہے. انسان جب معراج پر پہنچتا ہے تو شکر کرتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ سجدہ شکر کرنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں معراج پہ بھی پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کئی معراج پر انسان پہنچتا ہے، انسان نماز پڑھ پر نہ معراج پر پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے کہا ہے سجدہ شکر کرو. علی بتا رہے ہیں میری معراج کیا ہے. پیغمبر کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش الہی قاب قوسین اور سدرہ تک، سدرۃ المنتہا تک جائے. علی کی معراج یہ ہے کہ علی پر جان، علی اپنی جان پیغمبر پہ قربان کر دے. علی کی معراج یہ ہے. حافظ یحییٰ ابن معین، میں سنی طالب علم بھی ہوں بھائی. توجہ ہے حضرات کی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی واقعی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. بڑا گہرا ربط ہے بھائی، بڑا گہرا ربط ہے. سنت کا تشیع سے بڑا گہرا ربط ہے. جی بہت بڑا نام ہے حافظ یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل کا. اچھا چند اصطلاحیں بھی میرے بچے اور جوان ذرا سیکھتے جائیں. جب محدثین میں، علماء میں کسی کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا آپ دیکھیں تو اس سے مراد قرآن کا حافظ نہیں ہوتا. 30,000 حدیثیں جسے حفظ ہوں اسے درجہ حافظ دیا جاتا ہے. جی حافظ کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے کم سے کم 30,000 حدیثیں یاد ہوں. قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے. البتہ جو قرآن کا حافظ ہے وہ حافظ ہے، لیکن یہ اصطلاحی بات میں عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکی فنی بات، مکتبی بات عرض کر رہا ہوں کہ مکتب میں اصطلاح، جیسے علامہ ہلی. جی علامہ ایک مخصوص لقب ہے ہمارے ہاں. ہر ایک کو علامہ نہیں بولیں گے، اگرچہ بولا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہی بولی جا رہی ہیں کہ یہ بھی صحیح. توجہ کر لی آپ آتے ہیں. اور بعض لوگ تو الف سے علامہ ہوتے ہیں. ارے بھائی جان چھوڑو اس ملت کی.
توجہ ہے، 1 سے لے کر 10 تک عربی میں گنتی آتی نہیں ہے، تقلید کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. علامہ تو دہر سلوات پڑھ لے ذرا محمد و عالم. جی حافظ کہتے ہیں اسے جو 30,000 حدیثوں کا حافظ ہو. امام احمد ابن حنبل، تھک تو نہیں رہے نا بھائی؟ امام احمد ابن حنبل اور حافظ یحییٰ ابن معین، یہ برادران اہل سنت کے بہت معتبر نام ہیں. ہمارے یہاں بھی معتبر ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور احترام کی بنیاد پر ہی زندگی گزرتی ہے. حافظ یحییٰ ابن معین، امام احمد ابن حنبل، یہ دونوں ایک زمانے کے لوگ ہیں اور دونوں اتفاقاً ایک جلسے میں چلے گئے جہاں ایک صاحب خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ہے اور حافظ یحییٰ ابن معین نے بھی نقل کیا ہے. یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، کہنے بھائی تم نے نقل کیا ہے یا تم نے نقل کیا ہے؟ دونوں کہنے لگے میں نے تو نقل نہیں کیا اس حدیث کو. ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو انہوں نے آواز دے کر کہہ بھی دیا کہ حافظ یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل نے تو اسے نقل نہیں کیا. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں حافظ یحییٰ ابن معین ہوں اور یہ امام احمد ابن حنبل ہے. کہنے لگے ہزاروں ہوں گے امام احمد ابن حنبل، تم نے نہیں کیا تو کسی اور نے کیا ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ، ہر دھرمی دیکھیے آپ، ہر دھرمی یہاں تک ہوتی ہے. ان دونوں نے ایک چیز کو نقل کیا ہے، دونوں نے متفقہ ایک چیز کو نقل کیا ہے. البتہ یہ یقین رکھیے کہ اگر وہ یہاں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے پوچھ لیا تو انہیں پتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. دونوں نقل کر رہے ہیں ایک بات کو، ما ورد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاح والحسن. یہ جملے ان دونوں کی کتابوں کے اندر ہیں. فرماتے ہیں کسی بھی صحابی پیغمبر کے بارے میں فضائل صحیح، فضائل حسن وارد نہیں ہوئے کما ورد فی حق علی بن ابی طالب. جتنے فضائل علی کے حق میں نازل ہوئے ہیں، جتنے فضائل علی کے حق میں وارد ہوئے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں نازل نہیں ہوئے. کسی صحابی کے بارے میں اتنے فضائل وارد نہیں ہوئے. توجہ ہے نا حضرات؟ جناب خواجہ نظام الدین ثانی ہندوستان میں یوم حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں. تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا قائل ہو. علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہم تفضیلی سنی ہیں، فضائل والے سنی ہیں، علی کے فضائل کے قائل سنی ہیں. فرماتے ہیں جناب خواجہ نظام الدین ثانی سنو، 2 طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جسے ترتیب فضیلت میں پہلا، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہے اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. اب جملہ سنیے، کہتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا ہو سکتا ہے؟ اور 3 کے بعد چوتھا پہلا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہا ہے، توجہ کر رہا ہے. بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی. آپ کو کل آفس بھی جانا ہے اور مجھے بھی کل آنا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم ایک نقطے اشتراک پہ سب سنی شیعہ جمع ہیں، اور وہ ہے حسین کا غم. میرے مولا حسین 2 محرم کو کربلا میں آ گئے. ایک جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، اٹھے، چند قدم آگے بڑھ کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر چند قدم آگے بڑھے تو امام نے پھر 2 رکعت نماز کی ادائیگی کی. جناب زینب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. حسین نشیب کربلا میں پہنچے، ایک ایسی جگہ جو نشیبی جگہ تھی. امام نے وہاں مناجات پڑھنا شروع کی. بی بی زینب سے رہا نہیں گیا. فرمایا بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجات کیسی ہے؟ فرمایا زینب جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا. زینب جہاں میں نے دوسری 2 رکعت نماز پڑھی وہاں میرا قاسم پامال ہوگا. زینب وہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی وہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے. اور فرمانے لگے کہ یہ نشیب پہچان لو، یہ زمین نشیبی زمین پہچان لو، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا. اس جگہ کی زمین میرے خون سے رنگین ہو جائے گی. حسین ابن علی کربلا میں 2 محرم کو پہنچے ہیں. جناب عباس نے 2 محرم کو پہنچ کر ترائی پر خیمے نصب کروائے. جب خیمے نصب ہو گئے تو 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا اور شمر نے 4000 سپاہیوں کے لشکر کو لے کر وہاں ورود کیا. پہلی بات اس نے یہ کی کہ یہ خیمے ترائی سے ہٹائے جائیں. پیغام بھیجا حضرت عباس کے نزدیک نہ اس کی کوئی حیثیت نہ اس کے مولا کی حیثیت ہے، اس کے بڑے کی کوئی حیثیت ہے. لشکر لے کے آگے بڑھنے لگا. مولا نے تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچ دیا. فرمایا کسی میں مجال ہے تو اسے پھاند کر دکھائے. لشکر آگے بڑھ رہا ہے اور حضرت عباس تنہا کھڑے ہیں. ہزاروں کا لشکر ایک طرف، علی کا لال ایک طرف، حسین کا بھائی ایک طرف. جناب فضا خیمے سے نکل کر آئی ہیں. حضرت عباس سے کہا تو میں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. جب امام حسین نے حضرت عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب سے کہا جاؤ اپنے بھائی کو بلا لو. فضا سے کہا بی بی سے کہیے میں ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں دشمن کو بتاؤں کہ میں کس کا نوکر ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں. جناب زینب نے دوبارہ پیغام بھیجا. جناب فضا آ کر کہتی ہیں آقا زادی کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار کو نیام میں رکھ دیا، گردن کو جھکا دیا. خیمے میں آئے، کیا دیکھا امام حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑے ہیں. فرمایا مولا آپ کا حکم ہے خیمے ہٹا لوں؟ اس دشمن کی مجال تو نہیں ہے کہ مجھ سے خیمے ہٹوائے، لیکن اگر آپ فرماتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں تو ابھی خیمے ہٹ جائیں گے. حضرت نے فرمایا عباس خیمے ہٹا دو، ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہمیں جنگ نہیں کرنی. حضرت عباس نے 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے. اب رونے آئے ہیں، جملہ کہوں 4 محرم سے پانی بند ہو گیا. 7 محرم سے بند نہیں ہوا ہے، ختم ہوا ہے. 4 محرم سے 7 محرم تک پانی جو خیموں میں ذخیرہ تھا وہ استعمال ہوا ہے، وہ بیویوں نے اور بچوں نے لیا ہے. 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا. یہ 7 محرم سے پیاسے ہیں. آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ دیر کوفہ لے چلوں. امام نے اپنے ایک اور عباس کو کوفہ بھیجا ہے. امام حسین کے 2 عباس تھے، ایک عباس کربلائی، ایک عباس مسلم ابن عقیل. یہ دونوں اگر ایک جگہ ہوتے تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. حضرت محمد حنفیہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت مسلم اور حضرت عباس، یہ حسین کے 4 سہارے. ایک کو مکہ چھوڑ کر آئے اپنا نمائندہ بنا کر، ایک کو مدینہ چھوڑ کر آئے اپنا نمائندہ بنا کر، ایک کو کوفے میں اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا ہے. عباس کو ساتھ لے کر آئے اور عباس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار چلائیں. حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا. مسلم نے کوفے میں 18,000 لوگوں کی بیعت لی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب نماز پڑھا کر مڑے ہیں
تو کوفے کی مسجد خالی ہے. اب یہ غریب مسافر کوفے کی گلیوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دروازے کو کھلا ہوا دیکھا تو اس کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئے, ایک بڑے صخرے پر, ایک بڑے ستون پر بیٹھ گئے. اس گھر سے ایک عورت نکلی جو دائیں بائیں کسی کو دیکھ رہی تھی جیسے منتظر ہو. حضرت مسلم نے کہا بہن میں پیاسا ہوں, مجھے پانی پلا دو. کوزے میں پانی لے کر آئی. حضرت مسلم نے پانی تو پی لیا مگر اٹھ کر نہیں گئے. کہنے لگی حالات بڑے خراب ہیں, زمانہ پرآشوب ہے, تم اپنے گھر چلے جاؤ. تو نحیف سی آواز میں کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. جیسے ہی مدینے کا نام سنا فوراً ہاتھ پیر کانپنے لگے. مدینے میں تو میرے مولا حسین رہتے ہیں. حضرت مسلم نے فرمایا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. آگے بڑھ کے ادب سے سلام کیا, اپنے گھر میں ایک حجرے میں لے آئی. ساری رات حضرت مسلم عبادت میں مصروف رہے. حضرتارو آپ نے غور فرمایا حضرت مسلم کا تو میں ذکر کر رہا ہوں, حضرت مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ حضرت مسلم کے ساتھ تو ان کے بچے بھی آئے تھے نا. جب ہانی ابن عروہ کے گھر پر حملہ ہوا ہے, جب ہانی شہید کیے گئے ہیں, حضرت مسلم کے بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا. اب ذرا سوال ہے آپ سے, ماں ہے کربلا میں, البتہ کربلا کے رستے میں, مکہ اور کربلا کے رستے میں, ماں ہے کربلا اور مکہ کے رستے میں, باپ ہے کوفے میں, چھوٹے چھوٹے بچے مفقود ہیں, ظالموں نے اٹھایا ہوا ہے. حضرت مسلم دوسرے دن گرفتار کر کے دارالعمارہ پر لے آئے. حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ کو شہید کر دیں. حضرت مسلم نے وہاں سے اس جانب رخ کیا جہاں سے مکے کا یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا نے اپنی کرسی چھوڑ کر کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آئے, فرمانے لگے مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمانے لگے نہیں بھائی عباس, مسلم کوفے میں تنہا مارے جا رہے ہیں, مجھے وہاں سے سلام کہا ہے. حضرت عباس نے فرمایا مولا جب وہاں سے سلام کا جملہ آ سکتا ہے تو آپ مجھے وہاں پہنچا بھی سکتے ہیں. میرا بھائی اکیلا ہے, مجھے کوفہ پہنچا دیجئے. امام نے فرمایا عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا, کیا دیکھا؟ دارالعمارہ سے سر قلم کر کے بدن کو پھینکا جا رہا ہے. فرمایا مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے. فرمایا عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑی ہے. فرمایا عباس یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو کوفے میں مسلم کا لاشا اٹھانے کے لیے آئی. اجر و کمال اللہ. خدا کسی غم میں نہ روئے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی. جب مجلس میں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جب پہ گریہ کر رہے ہیں. مجلس ہو چکی ہے مگر ایک جملہ سن لیجئے عزادارو, جب یہ قافلہ بیویوں کا کوفے سے گزرا, واقعہ کربلا کے بعد جب جناب زینب کبریٰ جناب ام کلثوم یہ اسیر بنا کر لائی گئی ہیں تو ان میں جناب زوجہ مسلم حضرت رقیہ بھی ہیں. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو دارالعمارہ پر مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. اس لاش کو دیکھ کر حضرت رقیہ نے جملہ کہا تھا اے میرے والد تمہارا بدن دیکھ کر تو سکون ہو گیا, بتاؤ میرے بچے کہاں ہیں؟ سلام ہو ایسی ماں پر جنہوں نے حسین پر اپنے بچے قربان کر دیے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت و خیر فرما, اس شہر پر اپنا رحم و کرم نازل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ماتم حسین. الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متوجہ برا جارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المسلمين، السلام عليكم يا أئمة البقي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا معيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض إبتوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا حليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.